الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، اہل بیت کرام کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حصول کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ جتنی ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی۔ اگر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کم ہے تو یوں سمجھو کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک بہترین ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کرام کی محبت ہے تو اس محبت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی بھی محبت نصیب کرتا ہے اور اپنی بھی محبت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ محبتہم عندنا فرد واجب یوجار علیہ، کہ اہل بیت کرام کی محبت ہمارے نزدیک فرض اور واجب ہے، اور ایسی محبت ہے جس کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن کریم میں جو اس نے نازل کیا ہے اس میں فرض قرار دے دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کیا اہل بیت رسول آپ کی عظمت و شان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اور جو آیت تطہیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں بھی شان اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام میں سے ایک عظیم فرد، ایک عظیم شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ذکر خیر کرتے ہیں، اور آپ کا ذکر خیر کر کے اور سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور اس ذکر کی برکت سے یقیناً ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت بھی نصیب ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میرا بچہ میرے پاس لایا جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسن کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان بھی دی اور لعاب دہن بھی ڈالا۔ تو معزز ناظرین، یہ حضرت امام علی مقام کے لیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور ان دونوں شہزادوں، امام حسن ہوں یا حسین ہوں، یعنی حسنین کریمین کہا جاتا ہے، ان کی عظمت و شان کے کیا کہنے کہ جن کی کانوں میں اذان کریم آقا دے رہے ہیں، جن کے منہ میں گھٹی کے طور پر لعاب دہن کریم آقا دے رہے ہیں، جنہیں کریم آقا اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، جن کو کریم آقا اپنی نگاہوں میں رکھ کر تربیت فرما رہے ہیں، جنہیں کریم آقا محبتوں سے نواز رہے ہیں، جنہیں کریم آقا پیار کر رہے ہیں، جن کی صبح و شامیں کریم آقا کے ساتھ گزرتی ہیں، جن کی صبح اور شامیں کریم آقا علیہ السلام کی قربت میں گزرتی ہیں، جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں رہتے ہیں، جن کی تربیت اللہ کا پیارا حبیب فرما رہا ہے، جن کی تربیت امام الرسل فرما رہے ہیں، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی نگاہوں میں رکھ کے اپنی سرپرستی میں فرما رہے ہیں، ان شہزادوں کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ نور چشم فاطمہ، تسکین قلب مرتضیٰ، راحت جان امام المرسلی حضرت حسن، مہر چرخ احمدی، ماہ سماع حیدری، فاطمی منزل کے نجم اولی حضرت حسن، مظہر علم و ہدایت، مصدر شرع و سلوک، غیب و اسرار حقائق کے امی حضرت حسن، عالم و عابد، ذکی و متقی، صاحب زکاة، با وجاہت ذی وقار و خوش نشیں حضرت حسن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، ان کے بالوں، سر کے بالوں کے برابر جو عقیقے میں 7ویں دن سر کے بال مڈھائے جاتے ہیں بچے کے، فرمایا ان سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دیجئے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، ایک تو کوئی قریبی رشتہ دار نیک ہو یا کوئی بھی نیک بندہ ہو تو بچے کے کان میں اس سے اذان دلوانی چاہیے، اس سے گٹی دلوانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر کے بال جب اتارے جائیں تو ان بالوں کے برابر اس کا وزن کرا لیا جائے، اس وزن کے برابر چاندی کتنی بنتی ہے اور اس پر چاندی کی کتنی قیمت ہے اس کو خیرات کر دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا، فرمایا احلقی راسی وتصدق بوزن شعرہ فدہ علی المساکین، اے پیاری بیٹی اس کے سر کے بالوں کے برابر چاندی مساکین کے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں والعمل علیہ، یہ جو طریقہ حضرت امام حسن کی ولادت کے اوپر کہ کان میں اذان فرمائی، عقیقہ فرمایا اور نام رکھا، فرمایا اسی پہ ہی عمل ہے آج مسلمانوں کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک عمل سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ بچے کی پیدائش پر کیا کیا باتیں کرنی چاہیے، کیا کیا کام سر انجام دینے چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے، بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسن، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے۔ حسن اور حسین
دو نام ایسے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں اپنے بچوں کے رکھے تھے، کسی نے سنے تک نہیں تھے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام حرب رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک روایت کے مطابق حمزہ آپ کے بیٹے کا نام رکھا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ دونوں نام تبدیل فرما دیے اور فرمایا نہیں، یہ اس کا نام حسن ہے۔ اور جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے، ان کا نام بھی جب آپ نے حرب رکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو حسین ہے۔ لوگ حیران تھے کہ آج تک ایسے نام نہیں سنے۔ حضرت مفضل فرماتے ہیں کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام نبی علیہ السلام کی طرف بھیجے کہ یہ نام اپنے نواسوں کے رکھے جائیں، جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا سے نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہو کہ یہ نام رکھیں، جن کے نام اللہ رکھ رہا ہو، جن کے نام کریم آقا علیہ السلام رکھ رہے ہوں۔ ان شہزادوں کی کیا شان و عظمت ہے، ان کی محبت دل میں رکھنا کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایسے لوگوں سے پیار کرنا، ان کی عظمت اور محبت دل میں جو ہے وہ رکھنا، یہ اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے، اور دنیا و آخرت میں ہماری نجات اور ہمارے لیے کامیابی کے ذرائع ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم اسی طرح ہی لازمی ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہم پر لازم ہے، اسی طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہمارے اوپر ضروری ہے۔ معزز ناظرین، حضرت امام حسن کا حسن و جمال کریم آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر مبارک سے لے کے سینہ مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو بہو تصویر تھے، شبیہ مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سینہ سے لے کے پاؤں تک نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب کبھی کریم آقا کی یاد ستاتی، دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتے اور ان کی شکل میں انہیں کریم آقا علیہ السلام کی شبیہ نظر آیا کرتی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ملتا تھا، اور جو کوئی بھی حضرت امام حسن کو دیکھتا تو وہ پکار اٹھتا، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی، وہ کہہ اٹھتا کہ ہم نے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ حسن بن علی کے علاوہ نہیں دیکھا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو سوائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ باہر نکلے تو حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور حضرت حسن کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، وحامل الحسن، آپ نے حضرت حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہنے لگے بے ابی شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بعلی، آپ کہنے لگے میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آپ نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں، کریم آقا کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ وعلی یضحک، اور علی یہ بات سن کے اور یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ کریم آقا علیہ السلام کی شکل کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرح
آپ کے بیٹے کا چہرہ ہے، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی زیارت ان کے چہرے میں کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا حسن و جمال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں جو اپنے نواسوں کے ساتھ تھیں، دنیا حیران تھی، صحابہ کرام دیکھتے حیران ہوتے، دیکھنے والے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ نبی علیہ السلام اپنے شہزادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور ایسا پیار کہیں انہیں نہیں دکھائی دیا تھا۔ اور یقیناً اس میں حکمتیں تھیں۔ اللہ کا نبی ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور نواسوں سے اتنی محبت اور اتنا پیار جس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ اور وہ نواسے حسنین کریمین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کا پیارا حبیب اس طرح پیار کر رہا ہے، اور جن کو اتنا پیار ملا کریم آقا علیہ السلام کا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو کندھوں کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، بنو قینقاع کی طرف ہم جاتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام وہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں اور پھر کریم آقا واپس تشریف لاتے ہیں۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ بچہ کہاں ہے، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر قریبی گھر تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، حضرت حسن چھوٹے بچے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے اور سیدھا اپنے نانا حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں کریم آقا کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ کریم آقا نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شہزادے اپنے نواسے کے منہ کو کھولا اور ان کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ نرالے انداز تھے محبت کے۔ اور آپ جو تھے حضرت امام حسن ہوں یا حسین ہوں، دونوں شہزادے نبی علیہ السلام کی محبت گاہ تھے۔ نبی علیہ السلام ان سے پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے ہوتے، حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور کریم آقا علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے، اور جب تک آپ نہ اترے کریم آقا سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور حضرت حسن دوڑتے ہوئے آتے اور کریم آقا علیہ السلام کی جو ٹانگیں مبارک تھی ان کے اندر پیچھے سے ان کے اندر داخل ہوتے، کبھی آگے سے پیچھے کی طرف داخل ہوتے، جب تک حضرت حسن ایسا کرتے رہتے کریم آقا علیہ السلام رکوع میں ہی رہتے، اور جب آپ ایک طرف ہو جاتے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز جاری فرمایا کرتے تھے۔ یہ محبتیں تھی کریم آقا علیہ السلام کی کہ حالت نماز کے اندر وہ شہزادے کبھی آپ کی پشت کے اوپر سوار ہیں اور کبھی نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں حالت نماز میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کریم آقا ان کو نہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی اور کو جرأت ہے کہ وہاں سے ان کو علیحدہ کر دیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی نازل کر رہا ہے کہ اے پیارے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ان شہزادوں کو گھر جو ہے وہ ان کو کہا کریں کہ یہ گھر میں رہیں اور ادھر نہ آیا کریں۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے، نہ کریم آقا علیہ السلام منع فرما رہے ہیں۔
تو جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنے پیارے اور محبوب ہوں، کیا ہم ان سے محبت نہ کریں؟ کیا ان کی محبت نجات کا ذریعہ نہیں ہوگی؟ کیا ان سے پیار کرنا ایمان کا تقویت کا باعث نہیں ہوگی؟ کیا ان سے محبت کرنا ایمان کے نور کو نہیں بڑھائے گا؟ کیا ان سے محبت کرنا کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کر رہے ہیں؟ اور ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن حضرت حسن کو کندھوں کے اوپر سوار کروایا ہوا ہے اور گلی میں سے گزر رہے ہیں، قربان جائیں صاحب کعبہ کا حسین، امام الانبیاء، حبیب کبریا، وہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب کریم آقا اپنے کندھوں کے اوپر اپنے نواسے کو اٹھا کے بازار میں نکلتے ہوں گے، گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوں گے۔ آج کون حکمران ہے، کون لیڈر ہے، کون ایسا شخص جو اپنے بچوں سے یوں پیار کرتا ہو اور یوں بہر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے بہر نکلتا ہو؟ یہ کریم آقا علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ آگے سے ایک شخص آیا اور وہ یہ منظر دیکھ کے اس کا چہرہ کھل اٹھا، وہ حیران ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اے حسن، تیری کیسی اچھی سواری ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے بھی اپنے نواسے سے محبت کا اظہار فرماتے فرمایا، نعم الراکب ہوا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ حضرت نے فرمایا نا، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اور المستدرک میں ایک حدیث پاک آئی ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے دیکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسنا وسمہ الیہ وجعل یشمہ، کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں، حضرت حسن کو چومتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو سونگھتے ہیں، ان کے سر میں سونگھتے ہیں۔ کریم آقا اپنے نواسے کی خوشبو لیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ کریم آقا ان پھولوں کو چوما کرتے، ان پھولوں کو سونگا کرتے تھے۔ اور وہ منظر کیسا ہوگا کہ دیکھیے حسنین کریمین کی عظمت و شان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر قربان جائیں۔ آج تو کوئی ایمان والا ہو، جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں، اس وقت نماز اس کے اوپر فرض ہے، وضو ضروری ہے، روزے فرض ہیں، اور پھر وہ اعمال کرے گا، پھر زندگی گزارے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی فرمائے گا، اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا، پھر فیصلہ ہوگا جنت کا۔ لیکن قربان جائیں ان شہزادوں کے کہ ابھی تو اس عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ جب وضو کرنا ضروری ہو، جب نماز فرض ہو جائے، جب روزے فرض ہو جائیں، ابھی اس عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے خوشخبری دے دی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کب فرمایا؟ کہ جب ابھی حسنین کریمین کی عمریں 6-7 سال کے قریب ہیں۔ کیا عظمت ہے ان شہزادوں کی، ان کا عزت، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی محبت، ان کا ادب کتنا ضروری ہے اہل اسلام پر۔ جس کے دل میں محبت رسول ہے، جو کریم آقا کا امتی ہے، اگر حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا، اس کا کیا تعلق ہے نبی علیہ السلام کے ذات سے؟ حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کی کتنا عرصہ تجھے ہو گیا؟ کیونکہ وہ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی، وہاں وہ رہتے تھے۔ عرض کی اتنے دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا جا آج مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ اور میری بخشش کی دعا کروا دینا، میرے لیے بخشش کی دعا کے لیے عرض کر دینا کریم آقا کی بارگاہ میں۔ کیسی وہ مائیں ہوتی تھیں جو اپنے بچوں کی یوں تربیت کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی آیا، مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، یہاں تک کہ آپ مصروف رہے، اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز عشاء کے بعد نبی علیہ السلام گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں تاکہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرواؤں۔ پہلے مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، مجھے موقع نہیں ملا تھا، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک جگہ پہ رکے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر جھٹ پیچھے میری طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو حذیفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ کیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں حذیفہ ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ عرض کی جی مجھے معلوم تو ہوا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، یہ بطور خاص میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، مجھے سلام عرض کرنے کے لیے اور بشارت دینے کے لیے اترا ہے، اور وہ یہ بشارت دی ہے کہ اے پیارے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عظمت و شان ہے اہل بیت کرام کی۔ یہ فرشتے بھی بشارتیں لے کے اتر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت حذیفہ کو نہ بیان کرتے، اس کی بات سنتے دعا کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنے بغیر ہی فرما دیا تیری ماں کی اللہ پاک بخشش فرمائے، اس کو تو سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی، تو کریم آقا خاموش ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بشارت پر اتنی خوشی ہوئی کہ اسی وقت ہی حضرت حذیفہ سے فرما دیا کہ ابھی فرشتہ اترا ہے اور یہ خوشخبری لے کے آیا ہے۔ کیا شان ہے اہل بیت کرام کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر شریف پہ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے پہلو میں ہی حضرت امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے نواسے کو دیکھ کر فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے، بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ تو پھر اس طرح یہ خوشخبری آپ کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، اور آپ نے یہ جو بشارت دی تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اتنی فضیلتیں اور شانیں ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن خشیت الہی کی یہ کیفیت تھی کہ جب کبھی لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا، تو وضو فرماتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، وجود کانپنے لگ جاتا۔ لوگ عرض کرتے آپ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وضو کرتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کے وجود میں کب کبھی آ جاتی ہے۔ فرمایا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں یہ کیفیت بنے، اس کی بارگاہ کا ادب ہے، اس کی بارگاہ کی عظمت و شان ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اس کے وجود کے اوپر ایک
خشیت طاری ہو جائے، اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ یہ سیرت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج ہم بے خیالی میں وضو کرتے ہیں، بے خیالی میں نماز شروع کر دیتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور بالکل ہی بے دھیانی میں سارے کام کرتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن کی یہ کیفیت تھی جو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اور پھر یہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور جب یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوتی، یہ آیتیں پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا، تو عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ نے فرمایا نا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو پکارتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، ساز و سامان ساتھ ہوتا، مصاحب ساتھ ہوتے، لوگ ساتھ ہوتے، لیکن آپ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ عرض کرتے تھے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں سواری کے اوپر سوار ہو کے میں اس کی گھر کی طرف جاؤں، اس کی بارگاہ کی طرف جاؤں، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ اور سخاوت تو آپ کے گھر کی ایک شان تھی، سخاوت تو آپ کے گھر کی ایک شان تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تھی جو آگے بڑھ رہی تھی، جو آپ کی اولاد کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ آپ اتنے بڑے سخی تھے کہ اتنا عطا کر دیتے کہ لینے والا حیران ہو جاتا۔ ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو محسوس ہوا کہ اسے کچھ ضرورت ہے، اس کے سوال کرنے سے پہلے 10,000 درہم اس کی طرف آپ نے بڑھا دیے اور اسے پیش کر دیے۔ اس نے عرض کی اے نواسہ رسول، ابھی تو میں نے آپ سے کچھ عرض کی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کیا، آپ نے عطا کر دیا۔ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ تجھے مجھ سے سوال کرنا پڑے اور سوال کر کے تجھے شرمندہ ہونا پڑے، میں تیرے شرمندہ ہونے سے پہلے ہی میں نے عطا کر دیا ہے۔ اور اس طرح کئی دفعہ ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی سوالی آتے کہ آپ انہیں 1 لاکھ درہم تک عطا کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے اپنی ضرورت بیان کی تو 50,000 اشرفیاں، 50,000 اشرفیاں، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، 50,000 اشرفیاں آپ نے اس کو عطا فرما دیں۔ اور پھر اس سے وہ اشرفیاں اٹھائی نہیں جاتی تھیں، 2 مزدور بلائے گئے جو اس کی اشرفی کو اٹھا کے لے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مزدوروں کی مزدوری بھی اپنے پاس سے ادا کی تھی، ان مزدوروں کی مزدوری بھی اپنے پاس سے ادا کی تھی۔ معزز ناظرین، یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے خلیفہ بنے، اور پھر آپ نے یہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تقریباً 7 سال آپ کو میسر رہی۔ کریم آقا علیہ السلام کی محبتیں آپ نے 7-8 سال سمیٹیں، اور پھر 45 سال کی چھوٹی سی عمر میں، جوانی میں ہی آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آپ کو زہر دے دیا تھا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ سبط النبی امہ خیر النساء وواحد الخمسۃ اصحاب الکسام اشبہ ما یکون فی رؤیتہ بجدہ فی خلقہ وسمتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔